آپ دیکھ رہے ہیں وٹنس ٹوڈے، میں ہوں عامر صابری، آپ کا بہت استقبال ہے۔ آج ہمارے روبرو ہیں آفتاب شریعت حضرت علامہ مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ مخالفین ان پر الزامات لگاتے رہتے ہیں کہ وقت بیچ دیا، جبکہ سچائی یہ ہے کہ آفتاب شریعت نے جتنی تحریکیں وقت بچاؤ کے تحت چلائی ہیں وہ اپنے آپ میں اپنی ایک مثال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام شیعہ جو بے گھر تھے انہوں نے عالم نگر سے لے کر کے تمام اوقاف کی جگہوں پر جو انہوں نے غیر مسلموں کے قبضے میں تھی، سرکار کے قبضے میں تھی، جو لی ہیں، وہاں پر صرف اور صرف شیعوں کو ہی بسایا ہے۔ آج ہم ان کے روبرو ہیں، آئیے میں ان سے پوچھتا ہوں، ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ وقت تحریکیں کون کون سی جناب نے چلائی ہیں اور کہاں کہاں پر شیعوں کو قابض کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہیں آفتاب شریعت حضرت علامہ مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب، بات کرتے ہیں۔ جناب یہ بتائیے کہ جو آپ نے وقت تحریکیں چلائی ہیں، مسلسل چلائی، کبھی عالم نگر کو لے کے، کبھی سبطین آباد امام باڑے کو لے کے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابھی کری کے جلسے میں عرض کیا تھا، ایک دو علماء کا تھا کہ 45 سال ہو گئے ہیں تحریکیں چلاتے ہوئے۔ پہلا ہمارا رجسٹریشن جو زرداری کے سلسلے میں ہوا تھا وہ 79 میں ہوا تھا، یعنی 79 میں، اور آج 24 ہے، 2024 ہے، تو ہوتا ہے کہ 45واں سال چل رہا ہے۔ اس میں زرداری کی تحریکیں رہیں تقریباً 20-21 سال تک۔ اس کے بعد اوقاف کی تحریکیں شروع ہوئی جو ابھی تک جاری و ساری ہیں، اور الحمدللہ زرداری کی تحریک میں بھی بڑی کامیابیاں ملی ہیں، اور یہاں کے جلوس بہت سے جو ہے وہ واگزار ہو گئے ہیں۔ اوقاف میں بھی الحمدللہ اگرچہ مولویوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور بعض مقامات میں تو بالکل اکیلے ہم تنہا رہے اور اکیلے ہم نے مقابلے کیے، تو لیکن الحمدللہ مولا کی مدد رہی، اللہ کی تائید رہی، اس کی وجہ سے بہت بڑی بڑی کامیابیاں الحمدللہ حاصل ہوئی ہیں۔ جیسے سجادیہ کالونی جو عالم نگر میں ہے، تقریباً 20 بیگھے کے آس پاس وہ زمین خالی ہوئی، تمام شیعہ جہاں پر بسے ہیں، اسکول بھی قائم کیا گیا ہے وہاں پر، اور مزید انشاءاللہ شیعوں کو بسانے کا وہاں پر پروگرام ہے۔ جبکہ خود ہمارے قوم کے لوگوں نے اس کے خلاف درخواستیں دی ہیں، اور اس کے خلاف جو ہے سازشیں کی ہیں کہ وہ خالی نہ ہونے پائے، اور شیعہ بستے نہ پائے۔ لیکن کون کون لوگ ہیں جنہوں نے درخواستیں دی ہیں؟ ایک آدھ کا جیسے نام ہو جائے تو قوم جان لے، کم سے کم وضاحت ہو جائے اس بات کی۔ وہ ہیں بہرحال، دیکھیے اب انشاءاللہ اس کا پریس کانفرنس کے ذریعے سے ان کے جو خطوط ہیں کوئی سب موجود نہیں ہیں، جو انہوں نے رپورٹیں لکھوائی ہیں کوئی ابھی موجود نہیں رہتا، ابھی نام نہیں لے سکتے۔ وہ FIR جو نہیں کروائی ہیں اور جو درخواستیں بھیجی اس کی کاپیاں ہمارے پاس ہیں، لہذا وہ کاپیاں پریس میں دکھائی جائیں گی، لیکن انہیں لوگوں نے یہ سازشیں کی ہیں۔ جبکہ خود ان کے درخواست کے چوراہے پر ناجائز قبضہ ایک وقت کی زمین پر انہوں نے پوری بلڈنگ ناجائز بنوا دی ہے، اور اس کے بعد وہ دوسروں پر جھوٹے الزامات وہ لگوا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام باڑہ خرماب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں سے پوچھیے گا کہ اس وقت آج سے تقریباً 25 سال 30 سال پہلے یہ امام باڑہ جو آج ہے اس سے آدھے سے بھی کم تھا، یہ موجودہ امام باڑے سے آدھے سے بھی کم تھا یہ، اور تقریباً 57 مکانات بنے ہوئے تھے اس کی زمینوں کے اوپر۔ تو کچھ ہمارے چچا مولانا کبیر صاحب اللہ کے زمانے میں خالی ہوئے ہو، اور کچھ جو ہے ہمارے توریہ کے زمانے میں خالی ہوئے، اور آج وہ دگنے سے زیادہ ہے۔ میرے خیال میں شاید یہ ایک پہلا امام باڑہ ہے جو بجائے گھٹنے کے بڑھا ہے، ورنہ سارے امام باڑوں پر ناجائز قبضے ہوتے ہوتے وہ گھٹتے گھٹتے چھوٹے چھوٹے امام باڑوں میں تبدیل ہو گئے، صرف بات ختم ہو گئے، بک کے ختم ہو گئے۔ لیکن یہ ایک اکیلا امام باڑہ ہے کہ جو دگنے سے زیادہ بڑھ گیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں آسانی سے نہیں، ایک کوٹھی خالی کروانا بھی آج کل ایک قیامت ہوتا ہے۔ 57 مکانات، اس پہ زیادہ تر اس میں اہل حنوت کے تھے، زیادہ تر دوسرے مسلک کے لوگوں کے تھے، وہاں اس میں جھگڑے اور فسادات کی نوبت آئی وہاں کے اوپر پوری، اس کے بعد بھی اس کو برداشت کرتے وہاں پر خالی ہوئے، تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی بے انتہا پیسے خرچ ہوئے اس میں بھی، کیونکہ اگر مقدمے لڑتے تو 50 سال مقدمے چلتے ہیں، اس کے بجائے ہم نے ان کو پیسے دے کر اور بعض لوگوں کو پولیس کے ذریعے سے خالی کروایا، تو کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوئے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہاں بھی مدرسے چلتے ہیں، وہاں پر ایک مدرسہ جناب خرماب کے نام کا، جس پہ ہمارے طالب علم ہیں، دوسرا ایک لیڈیز کا مدرسہ ہے چلتا، وہ بھی چلتا ہے۔ اس کا بھی پورے لمبے خرچ ہیں جو اس ڈونیشن سے دیے جاتے ہیں، جو لوگ اپنے
مردوں کو تدفین کرتے ہیں وہ اپنے مومنین کی، تو وہ ڈونیشن دیتے ہیں، ان ڈونیشن سے کام چلتا ہے. اسی کو وہ ہے منحوس، کوئی کہاں کا پتہ نہیں کہاں کا منحوس ہے، مستقل کہا کرتا ہے صاحب قبریں بیچ رہے ہیں. قبریں بک نہیں سکتی، شرط قبریں بیچنا منع ہے. قبر کی کوئی قیمت نہیں جا سکتی. قبر بیچنا، قبر کی زمین دینا واجب ہے، قبر کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. وہ تو جو اپنے ڈونیشن امام باڑے کے سلسلے میں دیتے ہیں وہ، اور قبر کی رسید نہیں دی جاتی ہے، جو ڈونیشن دیتے ہیں اس کی رسید، اور پھر اس کا پورا حساب محبوب میں جمع کیا جاتا ہے کہ کتنا خرچ ہوا اس پر. وہ سارے حسابات جمع ہیں وہ تو. لیکن وہ کچھ منحوس اور خبیث جن کو پیسے، کچھ حرام خور مولویوں کو جو پیسے دیا کرتے ہیں، جس پر وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا وہ رفتار کرتے ہیں، ان کو ہم پیسے دینے لگے. ابھی انہی مولویوں کے خلاف وہ بولنے لگے گا. جی جی، جو مولوی ہمارے خلاف بلوا رہے ہیں اس کو پیسے دے کر، اگر ہم اس سے زیادہ پیسے دیں ابھی انہی کو گالیاں دے رہا ہوگا. کیونکہ وہ بکاؤ مال ہے، بکاؤ چیزیں ہے، وہ جو بھی اس کو خریدے گا اس کے وہ لیے وہ بولنے لگے گا. تو اس سے تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان مولویوں کو بھی سزا مل رہی ہے، اور قوم ان کو بھی دھتکار رہی ہے، اس کو بھی دھتکار رہی ہے قوم. اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے اور مولا کے لیے کر رہے ہیں، اور مولا ہی اس میں ہماری مدد بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں دہلی میں کتنا بڑا کام ہوا جو ناممکن تھا. شاہ مردہ والے پہ شیلا دیکشت جو چیف منسٹر وہ انوالو تھی، وہ نہیں چاہتی تھی وہاں پر کامیابی ملے. احمد پٹیل جو پورے ہندوستان کا سب سے بڑا مسلمانوں کا لیڈر کانگریس کے زمانے میں، وہ اس پر انوالو تھا. اس کے بعد سلمان خورشید وہ انوالو تھے. سب سے مقابلہ کر کے اس کے بعد وہ تقریباً 10 ایکڑ زمین حاصل کی. 10 ایکڑ ہارٹ آف دا سٹی دہلی میں، جس کی خربوں روپے اس وقت قیمت ہے. تو اگر ہم بے ایمانی دل میں ہوتی تو وہ خربوں روپے ہمارے پاس اس وقت ہوتے. اس وقت وہاں کے اوپر بہترین باغات لگے ہوئے، بہترین لان ہے، اور جتنے تمام مومنین جسے استفادہ کر رہے ہیں. جہاں کھوبڑ کھاوڑ جس میں آدمی پیر نہیں رکھ سکتا تھا، وہاں پر جہاں پر گڑھے تھے، جہاں کے اوپر پتھروں کے ڈھیر تھے، وہاں پر بہترین خوبصورت حسین لان اور پارک بنے ہوئے جس پہ آ کے لوگ وہاں پر جس پر مجلسیں ہوتی ہیں، تو پورے مومنین اس سے استفادہ کرتے ہیں. بہترین لائٹنگ ہے، بہترین. تو ایک بہترین وہاں پہ جو بھی جا کر دیکھ سکتا ہے کتنا حسین اور خوبصورت انتظامات کیے گئے ہیں. اس میں بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب ظاہر یاد بھی نہیں. 45 سال گزر گئے کام کرتے کرتے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں عباس باغی کربلا کے سلسلے میں تحریک جاری ہے. سبطن آباد، ہاں مجھے سبطن آباد جو ہمارے قوم کو 99% کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں کوئی امام باڑہ ہے. جی جی جی، سبطن آباد حضرت گنج کا امام باڑہ جو حضرت گنج کے مین بازار میں تھا، تو ہماری قوم کو علم ہی نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی امام باڑہ بھی ہے. اور وہاں پر الحمدللہ ہم لوگوں نے تحریک چلائی، اور ہمارے قوم کے نوجوانوں نے مل کے ہمارا بھرپور ساتھ دیا. اور اس کے بعد الحمدللہ وہ بڑا خالی ہوا. آج وہاں بہترین مجلسیں ہوتی ہیں. آج پورے نئے لکھنؤ کے سارے لوگ وہی آج مجلسیں کر رہے ہیں، اور اتنا خوبصورت اور حسین امام باڑہ ہے وہ. تو اس سب تمام تحریک کامیابی جس میں ہمیشہ شیعہ مولویوں کی اکثریت نے اس میں رخنہ اندازی کی، ناکام کرنے کی کوشش کی بجائے مدد کرنے کے. یہ جو خطیب و ذاکر جو پر خیبر و خندق کیا کرتے ہیں، وہ خود اس زمانے خندق کے اندر تھے. ان تحریکوں میں خود خندق کے اندر رہے. وہ خندق سے باہر نہیں نکلے، نہ آج تک خندق سے باہر نکلے ہو. اس کے بعد وہ ہمارے خلاف بولتے رہتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو ایک بزدلی کی وجہ سے بھی، حسد کی وجہ سے بھی، اور عوام کے سامنے اپنا خبیث چہرے کو چھپانے کے لیے بھی، اپنے کری اور خبیث چہرے کو چھپانے کے لیے بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. آپ کے روبرو تھے مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب قبلہ، جنہوں نے بہت ہی بے باکی کے ساتھ اپنی بات کو رکھا اور یہ بتایا کہ انہوں نے تحریکیں کس انداز سے چلائیں، اور انہوں نے اپنا درد بھی بیان کیا کہ میرا ساتھ صرف عوام نے دیا، علماء کرام نے نہیں دیا. تمام تحریکیں شروع کی انہوں نے، جس میں انہوں نے شروعات کی ہے عزاداری کھلوانے سے لے کر کے اور اوقاف بچاؤ تحریک تک، جس میں سب سے بڑی تحریک انہوں نے عالم نگر سجادیہ کی چلائی، دوسرے شاہ مردان دہلی کی چلائی، سبطین آباد امام باڑے کی چلائی، غفران ماؤ امام باڑے کی چلائی. تمام تحریکوں میں انہیں کامیابی بھی ملی، لیکن انہوں نے ساتھ ہی عوام کا شکریہ ادا تو کیا، لیکن اپنے درد کا احساس بھی بتایا. انہوں نے بتایا کہ علماء کرام ہمارے وقت بے وقت کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگا کہ بالکل میں اکیلا رہ گا ہوں. انہوں نے بتایا کہ 1979 سے لے کر کے آج 2024 تک
مستقل وہ تحریکیں چلاتے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کی محنت کو، ان کی کاوشوں کو عوام نظر انداز نہیں کر سکتی۔ آپ بنے رہیے وٹنس ٹوڈے کے لیے۔ روبرو پروگرام میں ملتے ہیں اگلے مہمان کے ساتھ۔